الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، مت بناؤ دوست ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کو کھیل اور ہنسی، ان میں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور کفار سے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف تو وہ اسے مذاق اور تماشا بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ پچھلے فرمان الہی میں مومنین کو تاکید کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، جو ایمان لاتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا مالک و خالق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور بادشاہ ہے۔ جو دین سے پھرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کدھر جائے گا، کس سے فائدہ حاصل کرے گا، دونوں جہانوں میں بے سہارا اور رسوا ہوگا۔ اور مومنین کو ہدایت کی گئی کہ ان لوگوں کی طاقت دیکھ کر گھبراؤ نہیں کہ وہ دولت مند اور طاقت والے ہیں، تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تم ہرگز انہیں اپنا دوست نہ بناؤ اور نہ ہی وہ کسی صورت تمہاری مدد کریں گے، بلکہ تمہاری مدد اللہ تعالیٰ، اس کا رسول اور مومنین کریں گے۔ اور مومنین کی یہ پہچان ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ اور یہ یقین رکھو کہ یہ مومن اور ان کے ساتھ تعلق اور دوسری رکھنے والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کی جماعت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ آج کے فرمان میں مومنین کو یہود اور منکرین کے خبث باطن، بےہودگی اور جہالت سے آگاہ کیا گیا ہے، اور حکم ہوا کہ ایسے بد نصیب لوگوں کے ساتھ دوستی مت رکھو۔ یہ لوگ اتنے بد نصیب ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہیں تو یہ یہود و نصارہ باوجود جاننے اور سمجھنے کے آپ لوگوں سے مذاق کرتے ہیں، اذان سے مذاق کرتے ہیں۔ آپ لوگ ایمان لائے ہیں، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا ایمان ہے کہ آپ کا مالک خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اس کے سامنے جھکنے میں اور اس کی یاد میں فائدہ ہے۔ وہ لوگ تو اس لیے مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ان کے دماغ اور عقل فیل ہو گئے ہیں۔ اگر ان میں عقل ہوتی تو وہ بے زبان، بے جان اور ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ نہ کرتے، انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ بناتے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو مذاق اور کھیل نہ سمجھتے۔ یہ فرمان الہی مومنین کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ کو پاکیزہ، مضبوط اور درخشندہ بنانے کے لیے نازل ہوا، اور پھر اسی طرح ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے ان سب لوگوں سے تعلق منقطع کر لیا جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغی تھے، خواہ وہ باپ تھا، بیٹا تھا، بیوی تھی یا شوہر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ حقیقت اظہر من الشمس آپ کو دکھائی دے گی۔ حضرت عبداللہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹ کر حضور پاک کے قدموں میں رکھا۔ عتبہ کے بیٹے نے عتبہ کی لاش کو اپنی آنکھوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ بیویاں اپنے خاوندوں اور شوہر اپنی بیویوں کو چھوڑ کر پہلے حبشہ اور پھر مدینہ پاک کی طرف مہاجر ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی تھی، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کو اعلیٰ شان عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے سب غلام ستاروں کی طرح درخشاں ہیں، جس کی روشنی میں چاہو چل کر اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرو۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، چند نہتے بے سر و سامان اور بے اسلحہ غلاموں نے لاکھوں میل کے رقبہ پر قبضہ کر لیا، قیس و کسریٰ کے تاجوں کو خاک میں ملا دیا اور جنت فردوس کے مالک بن گئے۔ سامعین کرام، یہ ساری عزتیں، برکتیں اور عظمتیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت تھیں اور ہیں،
اور اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی یہ احکام نازل ہوئے کہ یہی سلامتی اور ایمان سے زندگی گزارنے اور دونوں جہانوں میں سرخرو ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی تاکید کی جاتی ہے کہ اگر وہی شان اور وہی ایمان حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور ان کے غلاموں کے راستے پر چلتے ہوئے یہ دولت حاصل کرو اور اس کے لیے دلوں کو صاف کرو اور اس صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کرو۔ یہی اس محفل کی منزل مقصود ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔